السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وی یو آن لائن۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں جو کہ پرنسپلز آف مارکیٹنگ MGT 301 کی اسائنمنٹ نمبر 1 پر ہے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوشچن ABC کمپنی ڈیلز ان الیکٹرانک اکوپمنٹ۔ ایک ABC کمپنی ہے جو کہ الیکٹرانک اکوپمنٹس بناتی ہے۔ ریسنٹلی دا کمپنی ہیز ڈیولپڈ اے نیو ٹیبلٹ کمپیوٹر that has significant advantages over other products of same category in the market. Its features are، انہوں نے کہا کہ اس کمپنی نے ایک نیا ٹیبلٹ بنایا ہے جس کی خصوصیات یہ ہیں: سکرین سائز 10.8 انچز ہے، ڈسپلے ریزولوشن 9020 ملٹیپلائی بائی 1280 ہے، ریم جسے ہم رینڈم ایکسیس میموری کہتے ہیں وہ 6 GB ہے along with a slot for additional storage، جس کے ساتھ ایڈیشنل اسٹوریج بھی ہے۔ ہارڈ سائز 128 GB، it has an additional battery and 3 USB ports، وہ اس کے ساتھ ایڈیشنل بیٹری بھی ہے اور 3 USB پورٹس ہیں۔ یہ ساؤنڈ پروسیسر اینڈ اسپیکر، ایک ساؤنڈ پروسیسر ہے اور اسپیکر ہے۔ The company is striving to sell their new product to retailer and consumers both۔ انہوں نے کہا کہ جو کمپنی ہے نا وہ اپنی پروڈکٹ کو ریٹیلر اور کنزیومر دونوں کو جو ہے بیچنا چاہتی ہے، سیل کرنا چاہتی ہے، بٹ بیفور لانچنگ، لیکن اسے لانچ کرنے سے پہلے، اسے مارکیٹ میں لانے سے پہلے کمپنی نیڈس ٹو میک میکرو انوائرمنٹ انالیسس، کمپنی جو ہے میکرو انوائرمنٹ انالیسس کرنا چاہتی ہے اس پروڈکٹ کا۔ تو یور ایڈوائس از ریکوائرڈ that how following factors would impact this new launching of ABC company، کہ جو مندرجہ ذیل فیکٹر ہے وہ جو نیو لانچنگ پروڈکٹ ہے، ٹیبلٹ ہے، وہ اس کو کس طرح جو افیکٹ کریں گے۔ پہلا اکنامک انوائرمنٹ، دوسرا ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ، تیسرا پولیٹیکل اینڈ لیگل انوائرمنٹ، چوتھا کلچر انوائرمنٹ۔ تو پرووائڈ اسٹرانگ جسٹیفیکیشن اگینسٹ ایچ ابو مینشن فیکٹرز، انہوں نے کہا ہے یہ جو اب 4 فیکٹرز دیے گئے ہیں، اکنامک، ٹیکنالوجیکل، پولیٹیکل اینڈ کلچرل انوائرمنٹ، ان کے بارے میں آپ نے اسٹرانگ جسٹیفیکیشن دینی ہے، ان کو واضح کر کے بیان کرنا ہے۔ یو نیڈ ٹو رائٹ ان دا کنٹیکسٹ آف دا سینیریو ریٹن ابو، جینرک آنسر وڈ ناٹ بی انٹرٹینڈ۔ انہوں نے کہا ہے یہ جو آپ کا جو جواب ہے، جو آنسر ہے، وہ صرف ان پوائنٹس کے متعلق ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اگر آپ کچھ لکھیں گے تو وہ آپ کا غیر ضروری تصور کیا جائے گا۔ کاپی اینڈ پیسٹ فرام ہینڈ آؤٹس اینڈ انٹرنیٹ ول بی گیون 0 مارکس اسٹریٹ اوے۔ اور ہاں گائز، آپ نے کاپی پیسٹ بالکل بھی نہیں کرنا، اگر آپ کاپی پیسٹ کریں گے انٹرنیٹ سے یا ہینڈ آؤٹس سے تو اس کے آپ کو 0 مارکس ملیں گے۔ اگر آپ یہ سلوشن جو ہے اسے ہی کاپی پیسٹ کر دیں گے تو پھر بھی آپ نے اپنی ورڈنگ میں سے چینج کر کے پھر پیسٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سلوشن غلط ہے، یہ سلوشن 100% کریکٹ ہے، لیکن آپ نے اسے ایز کاپی پیسٹ بالکل نہیں کرنا۔ تو آئیے گائز سٹارٹ کرتے ہیں سلوشن۔ اکنامک انوائرمنٹ، economic factors have a significant impact on an organization, how they work and how they get benefit۔ جو معاشی عناصر ہوتے ہیں وہ ایک بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں ایک آرگنائزیشن میں، کہ وہ آرگنائزیشن کس طرح کام کرے گی اور کس طرح اس آرگنائزیشن کو فائدہ ہوگا۔ there are few different variables like economic situation, the buying intensity of the individual۔ یہاں پہ مختلف عناصر ہیں، بہت سارے ویریبل ہیں، وہ فیکٹرز ہیں جو کہ اکنامک سچویشن کو افیکٹ کرتے ہیں، لائک دا بائنگ انٹینسٹی آف دا انڈیویجول، کہ جو ہے انڈیویجول ہے یعنی کہ جو ہے خریدار ہے، کسٹمر ہے، اس کی بائنگ پاور کیا ہے، ریٹ آف امپلائمنٹ، دا کمپنسیشن آف دا انڈیویجول، ایگریویشن ایشو اینڈ دا لون کاسٹ، ویری ون آف دیز کمپوننٹس could influence the pace of the tablet item۔ تو یہ جو مندرجہ ذیل فیکٹر انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں یہ سب جو ہے وہ اکنامک انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں اور یہ پروڈکٹ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، کہ جب بھی کوئی کمپنی ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرے گی تو اس کمپنی کو ان سب جو فیکٹرز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروڈکٹ کو بنانا پڑے گا اور پھر لانچ کرنا پڑے گا، ورنہ جو ہے کمپنی کا پروڈکٹ وہ اس کی مارکیٹ نہیں ہوگی، وہ فلاڈ ہو جائے گا اور کمپنی کو نقصان ہوگا۔ The economic environment play an important role in determining the success and failure of a business۔ جو اکنامک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ایک بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے کہ یہ جو بزنس ہے وہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ if the cost rates are too high،
اٹ ڈز ناٹ پرمٹ ٹو ایکسپینڈ اے بزنس. انہوں نے کہا کہ اگر شرح سود بہت زیادہ ہائی ہوگی تو یہ کسی بھی جو کاروبار ہے اس کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ اپنا کاروبار اور بڑھائے. تو اکارڈنگلی ABC آرگنائزیشن نیڈس ٹو تھنک اباؤٹ دس فیکٹر ٹو ویلیو اٹس آئٹم. تو اس کے مطابق جو ABC کمپنی ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ ان فیکٹرز کو دیکھے, ان پر غور کرے اور پھر اپنی جو ہے اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لے کے آئے, تو پھر جا کر اس کے جو پروڈکٹ ہے اس کی ویلیو بڑھے گی. ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ. ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹل ریفرز ٹو دا اسٹیٹ آف ٹیکنالوجی. تو گائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ ہم جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں رہ رہے ہیں. ٹیکنالوجی افیکٹ دا بزنس اراؤنڈ دا ورلڈ بیکاز دا ٹیکنالوجیکل چینج کاز بوتھ اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس فار دا بزنس. انہوں نے کہا جو ٹیکنالوجی ہے نا وہ بزنس کو دونوں طرح سے یعنی کہ افیکٹ کر سکتی ہے. وہ بزنس کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے, اس کو اور مواقع دے سکتی ہے کہ وہ بزنس آگے جائے اور گرو کرے, اور وہ بزنس کے لیے خطرہ بھی بن سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا بزنس ناکام نہ ہو جائے. ایوری نیو ٹیکنالوجی لیوز دا اولڈر ون بیک. ہر جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ پرانے والی کو پیچھے چھوڑتی جا رہی ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کہ جیسے ہی کوئی نیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر تو ہر کوئی جو ہے وہ نیو چیز جو ہے اس کو زیادہ پریفر کرتا ہے ایز ون اولڈ کے. So if the business would not adopt such technological changes, then the business will very quickly outdated and old fashioned from the market. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ بزنس جو ہے وہ اس جو چینج ہے اس کو اختیار نہیں کرے گا, اس کے مطابق نہیں چلے گا جو مارکیٹ ہے اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ, تو وہ بزنس اولڈ فیشن ہو جائے گا, پرانا ہو جائے گا, اس کی مارکیٹ کم ہو جائے گی اور وہ بزنس نقصان دے گا. Thus the marketers must keep an eye on the new trend of technology and adopt it as soon as possible. تو اس لیے جو مارکیٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو نیو ٹرینڈ آ رہا ہے ٹیکنالوجی کا, جیسے ہی کوئی نیو ٹیکنالوجی آئے ان کو مارکیٹ کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. جیسے ہی کوئی نیو ٹیکنالوجی آئے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس سے بہتر ٹیکنالوجی لے کے آئیں مارکیٹ میں جتنا جلدی ہو سکے, تاکہ ان کی جو مارکیٹ ہے پروڈکٹ ہے وہ ناکام نہ ہو, ان کو بزنس میں نقصان نہ ہو. تو آگے تیسرا فیکٹر ہے پولیٹیکل اینڈ لیگل انوائرمنٹ. پولیٹیکل فیکٹر از ون آف دا ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹر وچ میں افیکٹ دا بزنس بوتھ پازیٹیولی اینڈ نیگیٹیولی. انہوں نے کہا جو پولیٹیکل فیکٹر ہے وہ ایک ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹر ہے. یہ جو فیکٹر ہوتے ہیں وہ انٹرنل بھی ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں. تو ابھی ہم انٹرنل کے بارے میں بات نہیں کریں گے کیونکہ ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی, تو ابھی ہم صرف ایکسٹرنل کے بارے میں بات کریں گے. یہ جو پولیٹیکل ہے وہ ایک ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹر ہے جو کہ بزنس کو دونوں طرح سے افیکٹ کر سکتا ہے, پازیٹیولی بھی اور نیگیٹیولی بھی. اس کے فائدے بھی ہوں گے اور نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. بزنسز آر اسٹرکٹلی افیکٹڈ بائی دا چینج ان دا پولیٹیکل انوائرمنٹ. جو بزنس ہے نا وہ بہت زیادہ ان پہ افیکٹ ہوتا ہے جب پولیٹیکل انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے. تو جیسے جیسے پولیٹیکل انوائرمنٹ چینج ہوگا ویسے ویسے بزنس کا جو ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ ہوگا. اگر پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ بہتر ہوگا تو ہمارا جو بزنس ہے وہ بھی اچھا گرو کرے گا اور ہمیں فائدہ ہوگا. اگر پولیٹیکل انوائرمنٹ کے جو چینجز ہیں وہ نیگیٹیو آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا بزنس فلوپ ہوگا اور ہمیں نقصان ہوگا. دیٹس وائی بیفور انٹرنگ دا نیو مارکیٹ دا مارکیٹرز مسٹ نو دا پولیٹیکل انوائرمنٹ آف دا مارکیٹ. تو جیسے ہی جو مارکیٹرز ہیں جب وہ مارکیٹ کے اندر آتے ہیں اپنی پروڈکٹس کو لے کر انہیں لانچ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ سب سے پہلے جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس مارکیٹ کا اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ ان کے جو پروڈکٹ ہے وہ بہتر سے بہتر ویلیو گین کریں. تو اسی لیے ان کو چاہیے کہ جب وہ کوئی نیو پروڈکٹ لے کے آئیں تو وہ پولیٹیکل رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھیں, تو اسی طرح ان کے پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ ترقی کرے گی. In this way, the organization ABC must know the guidelines about the law to launch its products. اسی طریقے سے the organization جو ہے ABC ہے must know the guideline, تو اس کو جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو مارکیٹ ہے اس کے اندر اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہے. اگر ہم یہ ہمارا پروڈکٹ لے کے جائیں گے تو ہمیں کون سے رولز اینڈ ریگولیشن کا خیال رکھنا پڑے گا, تو ہماری جو ہے پروڈکٹ ہے جو ٹیبلٹ ہے وہ گرو کرے گا اور ہمارا بزنس ہمیں فائدہ دے گا. ادروائز گائز جو بزنس ہے وہ نقصان دے گا. تو آئیے ہم اپنے آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں, کلچرل انوائرمنٹ. تو گائز آئیے ہم اپنے آخری اور لاسٹ پوائنٹ کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہے کلچرل انوائرمنٹل.
کلچرل فیکٹرز پلے این امپورٹنٹ رول ان آور سوسائٹی. جو ثقافتی عوامل ہوتے ہیں، عناصر ہوتے ہیں، وہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. کلچرل فیکٹرز پلے این امپورٹنٹ رول ان بزنس ڈٹرمائننگ، اور وہ بزنس کو جو ہے ڈٹرمائن کرنے میں، یعنی کہ ان کا چناؤ کرنے میں بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. آور لائف اسٹائل، آور ایٹیٹیوڈ شو آور کلچر. ہمارا رہن سہن کا طریقہ، ہمارا بیہیویئر، ہمارا رویہ، وہ سب ہمارے کلچر کو شو کرتا ہے. The elements like development rate, age, appropriation, pay level, mentality towards the way of life are particularly significant for marketers. تو یہ جو فیکٹرز ہیں گائز، جیسے کہ ایج کا، جب آپ کسی بھی ایک خاص قسم کے کلائنٹ کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہو تو آپ کو یہ سب جو فیکٹرز ہیں ان کو آپ مد نظر رکھتے ہیں، ان پہ آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے. لائک ان دس وے دا ABC آرگنائزیشن مسٹ کنسیڈر دا سوشل کلائمیٹ ٹو لانچ اٹس پروڈکٹ. اسی طریقے میں اگر جو ABC کمپنی ہے اس کو جو ہے سوشل کلائمیٹ کے وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہاں کے لوگوں کو کون سی چیز پسند ہے، کون سا ہمارا پروڈکٹ ہم وہاں پر لانچ کریں گے تو وہ گرو کرے گا، اور کون سا ہمیں نقصان دے گا. تو اسی لیے کلچرل انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک اہم رول پلے کرتا ہے. تو اسی طرح گائز ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اوکے، اللہ حافظ.